بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 3 مارچ 2025 بروز پیر شریف، دوسرا روزہ ہے 1446 ہجری کا۔ الحمدللہ آج ہم مقدمہ تفسیر قرآن کا تیسرا لیکچر سننے لگے ہیں۔ ہم نے مقدمہ تفسیر القرآن میں تعارف قرآن پڑھتے ہوئے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے حوالے سے پڑھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ لفظ قرآن یا تو قرآن سے بنا ہے، یا یہ لفظ قراءتن سے بنا ہے، یا یہ لفظ قرنن سے بنا ہے۔ اور اس میں ہم نے پہلے لفظ قرآن کی وضاحت پڑھ لی تھی کہ قرآن کا معنی ہے جمع کرنا، اور چونکہ قرآن مجید فرقان حمید نے تمام علوم معارف کو اور علوم اولین اور علوم آخرین، علوم فلکیات، مادیات، تمام قسم کے علوم کو خشک و تر کو اپنے اندر جمع کیا، اس لیے اس کو قرآن کہتے ہیں۔ اور دوسری وجہ آج ہم اس کی بھی پڑھیں گے، وہ لفظ قرآن سے دوسری اس کی تشریح بھی جو امام فخر الدین رازی نے کی ہے وہ بھی ہم پڑھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ لفظ قرآن اگر لفظ قرآن سے مشتق ہو، جس کا لغوی معنی ہے جمع کرنا، تو اس کی تشریح ثانی یہ ہو سکتی ہے کہ قرآن کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے دنیا بھر کے مختلف رنگا رنگ اور مختلف لسانیات و تہذیب و تمدن کے حامل لوگوں کو ایک مرکز پر جمع کر دیا، بلا تفریق مکان، خواہ کوئی سندھی ہو یا بلوچی، پنجابی ہو یا پٹھان، ایرانی ہو یا پاکستانی، ہندی ہو یا عراقی، روسی ہو یا یمنی، عربی ہو یا اجمی، مصری ہو یا شامی، افغانی ہو یا ترکی، اسی طرح چینی ہو یا حبشی، جاپانی ہو یا کشمیری، الغرض دنیا بھر کے تمام افراد کو اس نے جمع کر کے ان سب کا نام صرف اور صرف مسلم رکھا اور انہیں مسلم کہہ کے پکارا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الحج آیت نمبر 78 یعنی 78 نمبر آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا، یعنی حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت، خواہ ان کا تعلق عرب سے ہو یا عجم سے ہو، عراق سے ہو، افغانستان سے ہو، کسی بھی ملک اور خطے سے ہو، اللہ نے صرف ایک ہی نام دیا، وہ کیا ہے؟ مسلمان۔ اور ساتھ ہی فرمایا من قبل وفی ھذا، یہ نام جو ہے اگلی کتابوں میں بھی، یعنی تورات، زبور اور انجیل میں بھی یہی نام تمہارا رکھا گیا تھا۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی بتایا گیا کہ قوم مسلم آئے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بتایا گیا کہ قوم مسلم آئے گی، حضرت داؤد علیہ السلام کو اور جتنے بھی صحیفے انبیاء پہ نازل ہوئے سب کو ہی بتایا گیا تھا کہ قوم مسلم آئے گی۔ یعنی ہمارا نام جو ہے نا صرف اور صرف مسلمان رکھا گیا، ہمیں چینی کر کے یا جاپانی کر کے یا کسی خاندان سے منسوب کر کے ہمیں جو ہے وہ ہمارا تعارف نہیں کروایا گیا، صرف ایک ہی ہمارا تعارف ہے کہ ہم پوری دنیا کے کفار کے مقابلے میں مسلم کہلاتے ہیں، اور اللہ نے ہمارے دین کا نام بھی اسلام ہی رکھا ہے۔ فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 19 کے اندر کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کو محبوب تر اگر دین ہے تو وہ دین اسلام ہے، اور اسی دین کو اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ جان رحمت پہ مکمل فرمایا ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ اسلام کو، یعنی ہمارے دین کا نام کیا رکھا؟ اسلام۔ ہمارا کیا نام رکھا؟ مسلم۔ باقی سارے نام ثانوی ہیں، وہ بعد میں ہیں، پہلا ہمارا نام جو پوری دنیا کے مقابلے میں ممتاز حیثیت رکھتا ہے وہ ہے مسلم۔ چینی بھی اپنے آپ کو مسلم کہے گا، عراقی بھی اپنے آپ کو مسلم کہے گا، جاپانی بھی اپنے آپ کو مسلم کہے گا، تو سب جنہوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جنہوں نے یہ کلمہ پڑھ لیا وہ سب کے سب مسلم کہلائے۔
اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ قیامت کے دن صرف اور صرف دین اسلام کے ہی کا تقاضا ہوگا، کسی اور دین کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 85 کے اندر، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ فرمایا جو کوئی شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا، وہ دین ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وہ دنیا بھر کے جتنے بھی ادیان ہیں قیامت کے دن قبول نہیں کیے جائیں گے، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو کیا پتا چلا کہ ہمارا پوری اس قرآن نے اپنے ماننے والوں کو صرف ایک ہی نام سے جمع کر دیا، ایک ہی نام سے، ایک ہی نام ہمیں دیا گیا اور ایک ہی ہمارا تعارف کرایا گیا۔ ہمارے دین کا نام بھی ایک ہی رکھا گیا۔ ہم چینی، بینی، پاکستانی، ہندی، عربی، اجمی سب بعد میں ہیں، سب سے پہلے ہم کیا ہیں؟ مسلم ہیں۔ لہذا ہم مسلم ہونے کی حیثیت سے پوری دنیا میں متعارف ہوں گے، اور ہمارا ایک دوسرے سے جو تعلق ہوگا وہ رشتہ خون والا جو ہے وہ حضرت بلال حبشی حبش سے رہنے والے، حضرت سیدنا سلمان فارسی فارس کے رہنے والے، حضرت سیدنا صہیب رومی روم کے رہنے والے، لیکن اور اہل مکہ مکہ کے رہنے والے، اہل مدینہ مدینہ کے رہنے والے انصار، لیکن وہ سارے آپس میں جو بھائی بھائی بنے، کل مومن کے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو جو بھائی بھائی بنائے گئے تو وہ رشتہ کون سا تھا؟ وہ رشتہ اسلام تھا۔ اسی لیے حضرت سلمان فارسی سے جب پوچھا گیا آپ کے باپ کا نام کیا، آپ نے کہا اسلام، دادا اسلام اسلام اسلام، آپ نے صرف اسلام کا تعارف کرایا، کوئی اور تعارف نہیں کروایا۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تاب خاکے کاشگر۔ تو یہ علامہ اقبال بھی اسی کا ہی وہ درس دیتے رہے۔ تو ہم نے پڑھا لفظ کرعن کا ایک معنی، لفظ کرعن کا معنی جمع کرنا، یا تو اس کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ تمام علوم اولین و آخرین کو اس نے اپنے اندر جمع کر لیا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس نے اپنے ماننے والوں کو ایک ہی پلیٹ فارم پہ اور ایک ہی نام کے ساتھ لفظ مسلم کے ساتھ اس نے جمع کر لیا۔ تو یہ آج کا ہمارا مقدمہ تفسیر قرآن ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، یہ ہمارے تیسرے لیکچر کا دوسرا حصہ، لفظ بلفظ ترجمہ اور با محاورہ ترجمہ۔ سورۃ الفاتحہ کا کل ہم نے ایاک نعبد و ایاک نستعین تک پڑھا تھا۔ آج ہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک، آمین تک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو لفظ بلفظ ترجمہ سن لیں۔ اہدی، اہدی یہ فعل امر ہے۔ پہلے میں اپنا الفاظ کی پہچان کروا لوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں اس کا معنی بتاتا ہوں۔ اہدی یہ فعل امر ہے۔ نا یہ اسم ضمیر ہے، اسم ہے۔ الصراط یہ بھی اسم ہے۔ المستقیم یہ بھی اسم ہے۔ صراط یہ بھی اسم ہے۔ الذین اسم موصولہ یہ بھی اسم ہے۔ انعمت یہ فعل ہے، اور فعل کی قسم میں سے فعل ماضی۔ علیہم یہ دو الفاظ ہیں، علا اور ہم، جب ان کو ملایا تو علیہم بن گیا۔ تو علا جو ہے، علیہم کی علی یعنی علا جو ہے یہ حرف ہے، اور ہم یہ اصل میں ہم تھا، یہ اسم ہے۔ غیری یہ بھی اسم ہے۔ المغضوبی، المغضوبی یہ بھی اسم ہے۔ علیہم تو یہ علا جو ہے یہ حرف ہے، اور ہم جو ہے یہ اسم ہے۔ ولا واو یہ بھی حرف، لا یہ بھی حرف، یہ حرف نفی ہے، اور واو جو ہے وہ حرف جر۔ الضالین یہ اسم ہے۔ اب اس کا ترجمہ سن لیں۔ اہدے تو دکھا یا تو چلا، اس کے دونوں معنی ٹھیک ہے، تو دکھا تو چلا، کیونکہ ہدایت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے ہدایت علی الطریق، اور ایک ہوتا ہے ارشاد الی المطلوب۔ ہدایت علی الطریق کیا ہوتا ہے؟ کہ راستہ دکھانا، تو ترجمہ بنے گا تو دکھا۔ جس طرح کوئی راستہ پوچھے جی فلاں جو ہے وہ سیالکوٹ کدھر ہے، تو کوئی بتا دے یہاں سے وہاں جاؤ، وہاں سے گاڑی پکڑو اور تم جناب والا اس گاڑی میں بیٹھ جاؤ اور یہاں سے سیالکوٹ چلے جاؤ۔ کوئی پوچھے لاہور جانا ہے، تو کہا جائے گا، کوئی بتانے والا بتائے کہ یہاں سے فلاں رکشہ پکڑ لو، فلاں اڈے پہ چلے جاؤ، وہاں سے جو ہے وہ لاہور کی گاڑی پہ بیٹھو۔ یہ ہوتا ہے ہدایت علی الطریق، راستہ دکھانا۔ اور
ایک ہے راستہ چلانا، اسال الی المطلوب، یعنی پوچھنے والے نے پوچھا کہ میں لاہور جانا چاہتا ہوں، تو اس کا ہاتھ پکڑ کے لاہور تک لے گئے، یہ ہوتا ہے اسال الی المطلوب، یعنی مطلوب تک پہنچانا، لاہور تک پہنچانا، جڑا والا تک پہنچانا، کراچی تک پہنچانا، سیالکوٹ تک پہنچانا، اسلام آباد تک پہنچانا، مدینہ منورہ تک پہنچانا، یعنی توڑ جو ہے وہ منزل تک پہنچانا، اس کو کہتے ہیں اسال الی الطریق، یہ بھی ہدایت ہے۔ اور دوسرا ہے کہ صرف راستہ بتا دیا، دکھا دیا کہ یہاں سے یہاں سے یہاں سے تم نے جانا ہے، اس کو کہتے ہیں ہدایت الی الطریق، یہ بھی ہدایت ہے۔ تو دونوں معنی ٹھیک ہے، اہدی کا معنی تو دکھا دے، تو چلا دے، نہ ہم سب کو، نہ ہم سب کو، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا، یعنی ہمیں تو سیدھے راستے پر چلا، صراط راستہ، الذین جن لوگوں پر انعامتا تو نے انعام کیا یا تو نے فضل کیا، اور اس سے مراد ہے فضل روحانی۔ یہ بات یاد رکھیں، مالی جو وسعت اور کسی کے پاس مال و دولت کے انبار لگے ہوں تو وہ اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ مجھ پہ بڑا اللہ نے انعام کیا ہے، تو یہ مال و دولت کی کثرت یہ انعام نہیں ہوتا۔ اگر یوں ہوتا تو پھر یزید پر بڑا انعام ہو جانا۔ کیا خیال ہے کہ فرعون پر بھی بڑا انعام ہوا ہے، نمرود پر بھی بڑا انعام ہوا ہے، شداد پر بھی بڑا انعام ہوا ہے، ابو جہل و ابو لہب پر بھی بڑا انعام ہوا ہے، جس کی دولت کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، اس کی تو مالدار ہونے کو قرآن نے بیان کیا۔ تو اس سے مراد جو ہے وہ بچوں کی کثرت، اولاد کی کثرت، گاڑیوں کی کثرت، فیکٹریوں کی کثرت اور مال و دولت جسمانی اور مادی مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہے فضل روحانی۔ اور وہ کون ہیں؟ وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ میں انشاءاللہ آگے جا کے اس کی وضاحت کروں گا۔ علیہم، ان سب لوگوں پر، ان سب لوگوں پر، غیری کا معنی ہے سوائے، اور دوسرا معنی ہے علاوہ، تیسرا معنی ہے نہ۔ یہ کبھی کبھی نفی کے لیے بھی آتا ہے اور کبھی کبھی سوائے اور علاوہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ المغضوبی، غضب کیا گیا، یعنی جن پر اللہ کا غضب اترا ہے وہ مغضوب ہیں، اور وہ کون ہیں؟ مراد ہیں یہودی۔ وہ آگے جا کے انشاءاللہ سورۃ البقرہ میں ہم اس کی وضاحت پڑھیں گے۔ علیہم، ان سب لوگوں پر، ولا، اور نہ ہی، واو میں نہ اور، لا میں نہ نہیں، لا جہاں بھی آئے گا یہ عموماً نہیں کے معنی میں آتا ہے، اور کبھی کبھی قسم کے معنی میں بھی آتا ہے، لیکن یہاں نہیں کے معنی میں ہے۔ الضالین، الضالین کا معنی ہے، چونکہ یہ جمع ہے دول کی، گمراہوں، اور اگر ایک ہو تو گمراہ، بہکے ہوں، اس سے مراد ہے عیسائی۔ تو معنی یہ بنا کہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اور راستہ بھی ان لوگوں کا جن پر تو نے اپنا فضل کیا، اور ہمیں تو مغضوب علیہم یعنی ملعونوں اور گمراہوں کے راستے پر نہ چلا۔ اب پوری سورہ فاتحہ کا ترجمہ با محاورہ سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا، نہایت مہربان، رحم والا، اور روز حساب کا اکیلا ہی متصرف یعنی مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے بریکٹ میں ڈال لینا ہے، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اور راستہ بھی ان لوگوں کا جن پر تو نے اپنا فضل کیا، اور تو ہمیں ملعونوں اور گمراہوں کے راستے پر نہ چلا۔ یہ آج کا ہمارا لفظ بلفظ اور با محاورہ ترجمہ مکمل ہوا۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا چونکہ ہمارا سبق سورۃ الفاتحہ کے متعلق تھا، تو میں ایک اختلافی مسئلہ اس پر مضمون جو ہے وہ ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں، تاکہ جو فاضلین ہیں وہ دلائل نقل کر لیں، طلباء درس نظامی بھی دلائل نقل کر لیں، وہ ساتھ عربی بھی لکھتے جائیں۔ انشاءاللہ میں ساتھ حوالے بھی لکھواتا جاؤں گا، اور جو باقی ہیں عوام الناس اور سمجھنے والے، وہ صرف اگر ترجمہ ہی لکھتے رہیں اور ساتھ جناب والا وہ حوالے لکھتے رہیں، تو ان کے لیے یہ بہت بڑا ایک اختلافی مسئلے پر مواد جمع ہو سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو وہ مسئلہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا یہ کیسا ہے۔ اس میں ہمارے پاکستان کے اندر ایک سلفی گروہ ہے،
جن کو ہم اہل حدیث اور غیر مقلدین کہتے ہیں، وہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنے کو فرض قرار دیتے ہیں، کچھ واجب قرار دیتے ہیں۔ ہم جو اہل سنت و جماعت کی کثرت ہے پاکستان کے اندر، یہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ یا کسی قسم کا بھی قرآن کا کوئی بھی حصہ پڑھنا جائز مقتدی کے لیے نہیں سمجھتے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آئیے دلائل میں لکھواتا ہوں کہ ہم احناف کے اہل سنت و جماعت کے دلائل کیا ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، سورہ اعراف آیت نمبر 204۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کے سنو، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ اب یہاں جو ہے، جب بھی قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو۔ تو اب چونکہ جہری نمازوں کے اندر یعنی فجر، مغرب اور عشاء، یہ 3 نمازیں ایسی ہیں، اور اسی طرح تراویح ہے، نماز تراویح کو اونچا قرآن اور سورہ فاتحہ اونچا پڑھ رہے ہوتے ہیں سارے امام۔ تو اللہ فرماتا ہے جب بھی قرآن پڑھا جائے تو تم غور سے سنو۔ تو پتہ چل گیا، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو۔ یہ 2 باتیں بتا دیا کہ امام کے پیچھے تم نے قرآن نہیں پڑھنا۔ یہ جاری نمازوں کا پہلے ذکر ہوگا، پھر انشاءاللہ میں سری نمازیں یعنی ظہر اور عصر کے بارے میں بھی بتاؤں گا۔ اب دوسرا حوالہ لکھ لیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انما جعل الامام لیؤتم به فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا واذا قال سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا اللهم ربنا لك الحمد۔ یہ سنن نسائی ہے اور اس کی حدیث ہے 921۔ اور اس حدیث کے بارے میں اہل حدیثوں کے بہت بڑے عالم ناصر الدین البانی نے لکھا کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور یہ ابن ماجہ کے اندر بھی ہے، اور ابن ماجہ کا حوالہ حدیث نمبر ہے 846۔ یعنی نبی کائنات جانے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام بنایا اس لیے جاتا ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، فرمایا لیتم بھی، اس کا جو ہے وہ پیروی کی جائے، فاذا کبرا، جب وہ تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، اور جب وہ قرآن پڑھے تو تم خاموش ہو جاؤ، اور جب وہ کہے سمع اللہ لمن حمدہ تو تم کہو اللہم ربنا لک الحمد۔ تو پتہ کیا چلا کہ قرآن پڑھنا امام کی ڈیوٹی ہے اور خاموش رہنا یہ مقتدی کی ڈیوٹی ہے۔ اب تیسرا حوالہ لکھ لیں، جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات جانے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الامام لیؤتم به فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا۔ یہ سنن نسائی کے اندر حدیث ہے اور حدیث نمبر ہے 922، اور اس کو ناصر الدین البانی محدث سعودی عرب نے کہا کہ یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے۔ حدیث کے الفاظ کا ترجمہ یہ ہے کہ امام بے شک اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، اور جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، اور جب وہ قرآن پڑھے فانصتوا تو تم خاموش ہو جاؤ۔ اب چوتھی حدیث سنتے ہیں، جناب سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی رسول ہیں حضرت ابو درداء، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور یہ اس وقت ارشاد فرمایا کہ جب کسی نے پوچھا تھا افی کل صلاۃ قراءۃ، ایک انصاری صحابی نے پوچھا، حضرت ابو درداء کہتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی نے پوچھا نبی پاک علیہ السلام سے، افی کل صلاۃ قراءۃ، کیا ہر نماز میں قراءت ہے، یعنی ہر نماز کے اندر قرآن پڑھا جائے گا؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نعم، پڑھا جائے گا۔ تو انصاری نے عرض کیا واجبت ہذہ، تو پھر یہ تو ہر نماز میں قرات واجب ہو گئی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ما اری الامام اذا اما القوم الا قد کفاہم۔ یہ نسائی کے اندر حدیث ہے اور حدیث نمبر ہے 924۔ فرمایا میری رائے یہ ہے، اب حضور فرما رہے ہیں میری رائے یہ ہے کہ جب امام لوگوں کو نماز پڑھا رہا ہو تو وہ انہیں کفایت کرے گا، یعنی امام کی جو قرات ہے وہی مقتدیوں کے لیے کافی ہو جائے گی۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ تاجدار کائنات جانے دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم۔ اس حدیث پاک کو بھی البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ اب 5ویں حدیث سن لیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کے ہمراہ نماز پڑھائی، آپ نے لوگوں کو اپنے پیچھے قرآن پڑھتے سنا، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اما آن لکم ان تفہموہ، اما آن لکم ان تعقلوہ، اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ، اما آن لکم ان تفہموہ، کیا تمہیں ابھی عقل نہیں آئی، سمجھ نہیں آئی؟
اما آن لکم ان تعقلوہ، کیا ابھی تمہیں عقل نہیں آئی؟ اذا قرئ القرآن، جب قرآن پڑھا جائے، فاستمعوا لہ، تو اسے غور سے سنو. یعنی پڑھنا تمہاری ڈیوٹی نہیں ہے، پڑھنا امام کی ڈیوٹی ہے، مقتدی کی ڈیوٹی ہے کہ اس قرآن کو سنیں. اب چھٹی حدیث سن لیں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ، یہ صحابی رسول ہیں اور فتویٰ دے رہے ہیں، من صلی رکعتا لم یقرأ فیہا بأم القرآن فلم یصلی الا ان یکون وراء الامام، کہ جس نے رکعت پڑھی اور اس میں ام القرآن یعنی فاتحہ نہ پڑھا، کیونکہ سورہ فاتحہ کا ایک نام ام القرآن بھی ہے، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ جو کل کا لیکچر ہوگا اس میں سورہ فاتحہ کے فضائل اور اس کے ناموں کے بارے میں جو ہے وہ لیکچر ریکارڈ کرواؤں گا کہ سورہ فاتحہ کے کون کون سے نام ہیں اور کتنے نام ہیں، اور ان کو نام دینے کی وجہ کیا کیا ہے. فرمایا صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ نے، جس نے رکعت پڑھی اور اس میں ام القرآن یعنی فاتحہ نہ پڑھا، اس نے نماز نہ پڑھی، یعنی اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، سوائے اس کے کہ وہ امام کے پیچھے ہو. ہاں کوئی امام کے پیچھے کھڑا ہے اور اگر کوئی بندہ الگ کھڑا ہے اور سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، لیکن جو امام کے پیچھے پڑا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی. الا ان یکون وراء الامام، یعنی مقتدی کے علاوہ باقی کسی کی نماز نہیں ہوگی جو فاتحہ نہیں پڑھتا، اور مقتدی پہ پڑھنا لازم نہیں ہے. اچھا، 7واں حوالہ لکھ لیں. یہ جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان صرف من صلاة جہر فیہا بالقراءة فقال هل قرأ معی احد منکم آنفا؟ قال رجل نعم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قال انی اقول مالی انازع القرآن. یہ حدیث پاک مسند احمد کے اندر بھی ہے، ابو داؤد کے اندر بھی، ترمذی کے اندر بھی، نسائی اور ابن ماجہ کے اندر بھی ہے. مسند احمد کا حوالہ لکھ لیں 7299. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جاری نماز پڑھائی اور فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا ابھی کسی نے میرے پیچھے قرآن پڑھا ہے؟ تو ایک آدمی نے کہا جی یا رسول اللہ. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میں بھی کہوں کہ میرے ساتھ نماز میں منازعت کی جا رہی تھی. منازعت، اچھا یہ لفظ جو منازعت ہے نا، اس کا معنی ہے کسی کا حق چھیننے کی کوشش کرنا. اور جو اب رسول پاک نے کیا فرمایا، میرے ساتھ منازعت کی جا رہی تھی، یعنی حق میرا تھا اور وہ چھین رہا تھا. پتہ چلا کہ قرآن پڑھنا یہ امام کا حق ہے، مقتدی کا حق نہیں ہے، اور اگر وہ پڑھے گا تو گویا وہ امام سے جھگڑا کر کے اس کا حق چھیننے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ چند حوالہ جات میں نے آپ کو لکھائے. کل میں انشاءاللہ اس پر جو اعتراضات وارد ہوتے ہیں اگلے لیکچر میں یہ ریکارڈ بھی کرواؤں گا کہ جو اعتراضات وارد ہوتے ہیں سلفی حضرات کی طرف سے، ہم وہ اعتراضات بھی پڑھیں گے اور اس کے جوابات بھی پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو ہمارا تیسرا لیکچر ہے مکمل، اس کے 5 سوالات ہیں، تمام طلباء نوٹ فرما لیں. نمبر 1، لفظ قرآن کس کس لفظ سے بنا ہے؟ نمبر 2، لفظ قرآن اگر قرآن سے بنا ہے تو اس کی تشریح اول درج فرمائیں. تیسرا سوال ہے لفظ قرآن اگر قرآن سے بنا ہے تو اس کی تشریح دوم درج فرمائیں. تیسرا سوال ہے اللہ تعالی نے مسلمانوں کو کیا نام دیا؟ چوتھا سوال ہے قیامت کے دن کون سا دین قبول کیا جائے گا؟ پانچواں سوال ہے کیا امام کے پیچھے قرآن پڑھنا جائز ہے؟ اگر نہیں تو اس میں ہمارے موقف کے دلائل تحریر فرمائیں کہ اس میں ہم احناف اہل سنت کا کیا موقف ہے. آیا امام کے پیچھے ہم سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ ہمارے 5 سوال ہیں.